سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ آپ نے سنی۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ، اس کی تفسیر و توضیح اور اس کے ضمن میں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے درمیان محبت و مودت کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے، آپ کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو اس آیت میں دو حکم دیے ہیں اور ایک چیز سے منع فرمایا ہے۔ جو پہلا حکم دیا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب مل کر، تمام مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں۔ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، نبی کریم علیہ السلام کا لایا ہوا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہر دور کے مسلمانوں کو، ہمارا دور، ہمارے بعد جو دور آئیں گے، ہم سے پہلے جو ادوار گزرے، سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس دین کو مضبوطی سے تھام لو گے، اس دین کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، اس دین کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ آپس میں اختلاف، انشقاق، تفرقہ بازی، گروہ بندی نہ کرنا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ ڈالنا آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے حقارت کے جذبات پیدا نہ کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کے انعام کو، اللہ کے احسان کو۔ اذ کنتم اعداء، کہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات رکھتے تھے۔ ایک فرد دوسرے فرد کا، ایک جماعت دوسری جماعت کی، ایک گروہ دوسرے گروہ کا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا، ایک برادری دوسری برادری کی دشمن تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے یہ انعام کیا، یہ فضل کیا کہ تمہارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تمہارے دل جو ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ انعام کیا کہ تمہارے کٹے ہوئے دلوں کو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ انعام اللہ نے تم پہ کیا۔ تم گروہوں میں، تم فرقوں میں، تم مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ نے تم پر اپنے نبی کے ذریعے یہ انعام کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔
ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ وَكُنْتُمْ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تم پر یہ انعام کیا ہے کہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا تمہیں پتا ہے تم آگ کے گھڑے کے کنارے تھے۔ آگ کا گھڑا دوزخ، جہنم، تم اس کے کنارے تھے، تمہاری آنکھ بند ہوتی اور اس گھڑے میں گرتے، ان شعلوں میں تم گرتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا دیا اس آگ کے گڑھے سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے تمہیں اس آگ کے گھڑے سے بچا دیا، ورنہ تم آگ کے گھڑے میں جہنم میں آنکھ بند ہوتے ہی موت آتے ہی گرنے والے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے بیان کرتا ہے اللہ اپنی باتوں کو تمہارے لیے، ایسی وضاحت کے ساتھ اللہ اپنی باتوں کو اپنے بندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، سیدھی راہ پہ تم آ جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین شاگرد ہیں، جو آپ کے پہلے شاگرد اور مرید ہیں، جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ دشمنیاں تھیں ان کی بہت، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مخاصمتیں تھیں، ہم نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ حضور کے پہلے شاگرد جو صحابہ ہیں، حضور کے پہلے شاگرد جو حضور کا گھرانہ ہے، جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، یہ حضور کے پہلے شاگرد ہیں، حضور کے پہلے تربیت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان شاگردوں کو جو آپ کا گھرانہ بھی ہے اور جو آپ کے صحابہ بھی ہیں، ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور انہیں ہم نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دلوں کو ہم نے ان کے جوڑ دیا، دشمنیاں نکال دی، مخاصمتیں نکال دی اور انہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ اب اللہ کا کلام تو ہمیں اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی بھائی بنا دیا ہم نے ان کو، دلوں سے دشمنیاں نکال دی، اور اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ رحماء بینہم، جو میرے حبیب کے ساتھی ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں رحم اور شفقت کے جذبات رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر مہربان ہیں، وہ ایک دوسرے پر شفیق ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ قرآن یہ بتا رہا رحماء بینہم، حضور کے اصحاب ہوں یا حضور کا گھرانہ ہو، فرمایا یہ سب ایک دوسرے پر رحیم اور مہربان ہیں۔ قرآن تو کہیں کہ ایک دوسرے پر مہربان ہیں، قرآن مجید تو کہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، ہم نے نفرتوں کو اور دلوں کا جو ٹوٹا پن تھا وہ دور کر دیا ہے۔ قرآن یہ کہے اور ہم کہیں کہ نہیں، وہ تو لڑتے جھگڑتے تھے، وہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فلاں روایت میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، تو اللہ کے کلام کو چھوڑو گے، قرآن کو چھوڑو گے اور ان بے سروں پا روایتوں کے پیچھے دوڑو گے جو قرآن کے خلاف ہیں، ان بے سروں پا روایتوں کے پیچھے دوڑو گے۔ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
کہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل جڑ گئے ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں، ایک دوسرے پر وہ مہربان و شفیق ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے اور روایتیں یہ کہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، تو روایتوں کے پیچھے جاؤ گے، ان روایتوں کے پیچھے یا اللہ کے کلام کے پیچھے؟ اللہ سچا ہے یا وہ سچے؟ کون سچا ہے؟ اصدق الصادقین، تمام سچوں میں سچا اللہ۔ جب اللہ تمام سچوں میں سچا ہے تو اس کی بات مانو گے یا کہو کہ فلاں کتاب کی روایت ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، تو ان کے پیچھے دوڑو گے؟ یہ چھوڑ دو گے؟ کلام اللہ چھوڑ دو گے؟ ہم اس کے پیچھے آئیں گے۔ جو روایتیں اس سے ٹکراتی ہیں، یہ کلام کہتا ہے کہ وہ بھائی بھائی ہیں، یہ کلام کہتا ہے کہ ان کے اندر کوئی دشمنی اور مخاصمت نہیں تھی، ہم اس کتاب کے پیچھے آئیں گے، ہم ان روایتوں کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ حضور نے ان کی تربیت کی تو کیا تربیت ہوئی کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر وہی پرانی دشمنیاں ان کی لوٹ آئی، پھر وہی جھگڑے لوٹ آئے، تو حضور نے کیا تربیت کی؟ پھر یہ کس پہ اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام کی ذات پہ اعتراض ہے، یہ تو حضور کی ذات پہ طعن کرنا ہے کہ حضور کی تعلیم و تربیت کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت گتھم گتہ ہو گئے، تو پھر حضور کی نے کوئی تربیت کی؟ یہ اعتراض کس پر ہے؟ یہ حضور پر ہے۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی، آپ نے کلام اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو دیکھنا ہے۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ ان کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، ان کی مخاصمتیں، ان کے جھگڑے نکل گئے، یہ سر سے لے کر پیر تک للہیت کا نمونہ بن گئے ہیں۔ یہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، جس سے رکتے ہیں اللہ کے لیے، جس کو دیتے ہیں اللہ کے لیے، جس کو منع کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، ان کا ہر کام للہیت سے لبریز ہے۔ یہ کس پائے کے لوگ تھے، کس درجے کے لوگ ہیں؟ محب تبری ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ یہ باتیں نہ ماننا لوگوں کی کہ ان میں جھگڑے تھے، اہل بیت صحابہ کے اور صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، نہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ صحابہ ہدایت کے تارے ہیں اور اہل بیت یہ نجات کی کشتی ہے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھیں گے اور صحابہ کرام سے ہدایت پائیں گے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے دونوں کے ساتھ منسلک کیا ہے، ایک ہاتھ میں ہمارا اہل بیت کا دامن دیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے صحابہ کرام کا دامن دیا۔ ہمیں ان دونوں کے ساتھ جوڑا ہے اللہ کے نبی نے، ہم اپنے آپ کو کسی ایک کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، ہم دونوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، اور کب دیکھا؟ حضرت عمر کے دور خلافت میں۔ حضرت عمر حکمران ہیں، بادشاہ اسلام ہیں، حضرت علی نے ایک رات خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں آئے، حضور نماز فجر پڑھا رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نماز فجر پڑھا رہے ہیں، حضرت علی نے حضور کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ کب؟ خواب میں۔ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور نے نمازیوں کی طرف منہ کر لیا، دیوار سے ٹیک لگائی، آپ نے دیوار سے ٹیک لگائی، نمازیوں کی طرف منہ کیا
اتنے میں ایک لڑکی کھجوروں کا طباق، کھجوروں کا بڑا تھال لے کے آئی، حضور کے آگے وہ کھجوریں رکھ دی۔ حضور نے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کو مخاطب کیا، فرمایا یا علی اتاکل ھذہ الرطبہ، اے علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی کو فرمایا اتاکل ھذہ الرطبہ، یہ رطب یہ کھجور کھاؤ گے؟ حضرت علی نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کھاؤں گا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی کے منہ میں کھجور ڈال دی، ان کے ہاتھ میں نہیں دی، اپنے ہاتھ سے حضرت علی شیر خدا کے منہ میں وہ کھجور اپنے ہاتھ سے ڈال دی۔ پھر دوسری کھجور اٹھائی اور فرمایا اتاکل ھذہ، یہ بھی کھاؤ گے؟ حضرت علی نے فرمایا نعم۔ حضور نے وہ کھجور بھی ان کے منہ میں ڈال دی۔ یہ دو کھجوریں حضور نے انہیں کھلا دی، باقی کھجوریں آپ نے نمازیوں پہ تقسیم کر دی۔ خواب حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہ حضور مجھے ایک اور کھجور بھی دے دیں، لیکن وہ کھجوریں تقسیم ہو گئی، بڑھ گئی، ختم ہو گئی، اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی، حضور کی محبت نے جوش مارا، حضور کو خواب میں دیکھا، پہلے سے محبت تھی، اب محبت اور تازہ ہو گئی۔ رسول اللہ کے محبت نے اور اشتیاق نے اور جوش مارا۔ کہتے فجر کی اذان ہو گئی، میں نماز کے لیے مسجد میں آیا، وضو کر کے آیا تو حضرت عمر مصلی پہ کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ خواب میں کس کو دیکھا تھا؟ رسول اللہ۔ بیداری میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیا کیا حضرت علی نے؟ واپس چلے گئے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، دشمن ہے میرے، یہ ان کے دلوں میں نفرتیں ہیں میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میرے گھرانے کے ساتھ، واپس چلے گئے۔ صلی خلف عمر، حضرت عمر کے پیچھے نماز کی نیت باندھی۔ ہے دشمنی، ہے مخاصمت، دشمنی اور مخاصمت ہوتی تو نماز نہ پڑھتے، خلافت کا اقرار نہ کرتے۔ ابھی آپ حافظ صاحب سے اور بھی بہت سے واقعات سن چکے ہو۔ مخاصمت کہاں ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ حضرت عمر کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی، نماز ادا ہوئی تو حضرت عمر بھی ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے رسول اللہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے بھی دیوار سے ٹیک لگا دی، اور کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا طباق ہے، کھجوریں مسجد میں لائی گئی، حضرت عمر کے آگے رکھی گئی۔ حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور کس کو مخاطب کیا؟ جس کو خواب میں رسول اللہ نے مخاطب کیا تھا، اس کو بیداری میں فاروق اعظم مخاطب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا علی اتاکل ھذہ الرطبہ، اے علی یہ کھجور کھاؤ گے؟ جو جملہ حضور نے خواب میں فرمایا، جس کو خواب میں سب سے پہلے مخاطب کیا اللہ کے نبی نے، فاروق اعظم جو اس امت کے محدث ہیں، وہ وہی جملہ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ اتاکل ھذہ الرطبہ۔ حضرت علی نے فرمایا نعم۔ حضرت عمر نے ان کو ہاتھ میں نہیں دیا، حضور نے ہاتھ میں دیا تھا، حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈالا۔ حضرت عمر نے بھی اپنے ہاتھ سے حضرت علی کے منہ میں کھجور ڈالی۔ جو خواب کا واقعہ بعینہ ہی وہی منہ میں ڈال دی۔ پھر ایک اور کھجور اٹھائی اور حضرت علی کو دکھاتے ہوئے کہا تاکل ھذہ، خیبر شکن یہ کھجور بھی کھاؤ گے؟ خیبر شکن نے کہا کہ نعم، ہاں یہ کھجور بھی کھاؤں گا۔
حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈالی اور پھر باقی کھجوریں تقسیم کر دی نمازیوں کو۔ حضرت علی کو خواہش ہوئی کہ مجھے ایک اور کھجور مل جائے، حضرت عمر کو کہا ایک کھجور اور دے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا علی، نبی کریم علیہ السلام اگر رات تمہیں تیسری کھجور دیتے تو عمر بھی تمہیں تیسری کھجور دے دیتا۔ فتعجب علی، حضرت علی یہ سن کر حیرت میں ڈوب گئے کہ جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا، رسول اللہ کا یہ محدث، رسول اللہ کا یہ درویش، رسول اللہ کا یہ فقیر بیداری میں دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی نے عرض کی امیر المومنین، کیسے آپ کو میرے خواب کا پتہ چلا؟ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا المومن ینظر بنور الدین، فرمایا مومن ان آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے اور دین کے نور سے بھی دیکھتا ہے۔ مومن کی صرف یہی دو آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ انہی سے دیکھتا ہو، وہ ان ظاہری اور حسی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے اور وہ دین کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ جو میں نے دیکھا یہ دین اور ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ اس پائے کے لوگ ہیں، اس درجے کے یہ لوگ ہیں، یہ آپس میں دشمنیاں کریں گے، یہ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، لڑیں گے جھگڑیں گے ایک دوسرے سے دنیا کے لیے، مفادات کے لیے۔ اگر ان کی لڑائی اور جھگڑے بھی ہوئے تو وہ اللہ کے لیے ہوئے، وہ میرے اور آپ کے جھگڑوں کی طرح نہیں ہے کہ میں اور آپ ان کے جھگڑوں کو اپنے جھگڑوں پہ قیاس کریں۔ میں اور آپ تو لڑتے دنیا کے لیے، مردار کے لیے، پیسوں کے لیے، مکان کے لیے، حکومت کے لیے، رقبے کے لیے۔ میری اور آپ کے جھگڑے اور ہیں، ان کے جھگڑے اللہ کے لیے تھے، اس لیے وہ بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے، یہ بھی ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ حوالہ بھی اسی کتاب کا ہے۔ حضرت عمر مدینہ طیبہ سے گزر رہے ہیں، سامنے سے حضرت علی تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کے دونوں صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن بھی ہیں اور حسین بھی، دونوں بیٹے بھی ساتھ، بڑے تھے، جوان ہو چکے تھے۔ تینوں حضرت عمر سے ملے۔ حضرت علی نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، واخذ یدہ، حضرت عمر کو سلام کیا یا امیر المومنین کہہ کر، اور حضرت عمر کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ کیا مطلب؟ زبان سے بھی سلام کیا اور مصافحہ بھی کیا۔ حضرت علی نے مصافحہ بھی کیا، زبان سے سلام بھی کیا، اور کن الفاظ میں کیا؟ یا امیر المؤمنین کے الفاظ۔ حضرت علی نے جب دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھیں اشباک، آنسو بہ رہے ہیں آنکھوں سے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آنسو کیسے، یہ رونا کیسے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، حکمران بنایا ہے، حکومت دی ہے، بہت بڑی سلطنت مجھے عطا کی ہے، میں لوگوں میں انصاف کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں عدل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، لوگوں کو اپنا حق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، مجھے یہ پریشان رکھتا ہے یہ تصور۔ یہ ہے بادشاہی کا تصور، اور میرے اور آپ کا تصور یہ کہ عہدے حاصل کرو، سرکاری بادشاہی، اور خوب کماؤ، خوب دولت میں اپنا اضافہ کرو، خوب دولت بڑھاؤ۔ یہاں یہ سوکھ رہے ہیں حکومت حاصل کر کے، یہ کس لیے حکومت حاصل کرے؟ تو سوکھ رہے ہیں، خون جل رہا ہے ان کا رات دن ان کا خون جل رہا ہے حکومت کی بنا پہ کہ ہم سے عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، مخلوق خدا کو ان کے حقوق پہنچ رہے ہیں۔ رات دن اسی فکر میں وہ سوکھتے جاتے ہیں،
اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری نوکریاں، حکومتیں یہ دولت کمانے کا ذریعہ ہے۔ نکال دو اپنے دلوں سے یہ خباثتیں، یہ گندے خیالات نکال دو۔ یہ خدمتوں کا ذریعہ، یہ انسانوں کی خدمتوں کا ذریعہ ہے۔ جو خدمت کر سکتا ہے بے لوث، وہ اس کوچے کا مسافر بنے، اور جس کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو کہ میں خدمت نہیں کر سکتا، میں اس کوچے میں آ کے لوٹ کا سوٹ کروں گا، وہ دور رہے ان چیزوں سے۔ اپنا نام اعمال بوجھل نہ کرے، لوگوں کے حقوق اپنے سر پہ ڈال کے نہ جائے یہاں سے۔ وہ اس کوچے سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، میں یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، میرے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے جو خدمت کا جذبہ ہے، بے لوث جذبہ ہے، میرے اندر تو کرپشن کا جذبہ ہے۔ وہ دور رہے ان چیزوں سے۔ حضرت عمر نے کہا رونا اس بات کا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ تو عدل کرتے، انصاف کرتے، آپ کے معاملات انصاف کے ہیں، عدل کے۔ حضرت امام حسن نے بھی یہی کہا کہ آپ عادل حکمران ہیں۔ عادل حکمران کے لیے حضور نے فرمایا کہ عرش کے نیچے ہوگا سائے کے، اللہ کے تخت کا جو سایہ ہوگا اس کے نیچے ہوگا عادل حکمران۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ عدل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے بھی کہا کہ آپ عدل کرتے ہیں، آپ انصاف کرتے ہیں، آپ ہر شخص کو اس کا حق پورا ادا کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے۔ آپ کا کوئی سرکاری افسر کوئی حق تلفی کسی کی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ چلے آپ باز پرس کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا ابنی اخی، اے میرے بھتیجو، حضرت امام حسن اور حسین کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بھائی علی کے بیٹو، اے میرے بھتیجو، دونوں گواہ ہو جاؤ کہ میں حق تلفی نہیں کرتا، میں عدل کرتا ہوں، میں انصاف کرتا ہوں۔ تم دونوں جنتی نوجوان میرے اس عمل پہ گواہ ہو جاؤ، میرے اس طرز حکمرانی پر گواہ ہو جاؤ۔ دونوں نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہ یہ دونوں بھی گواہ ہیں، اور ان کا باپ علی بھی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ عادل حکمران ہیں، آپ منصف حکمران ہیں۔ یہ ہے ان کی محبتیں، یہ ہے ان کی الفتیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت، کشتی نوح جو اہل بیت ہیں، اور ہدایت کے تارے جو صحابہ ہیں، رب کریم دونوں کا دامن ہمیں عطا فرمائے، اور ان دونوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔